ہمیں معاف کر دیں باس، ہم نے پوری کوشش کی تھی، پر اچانک ایک ویٹر نے وہاں آتے سارا معاملہ خراب کر دیا۔ اس نے ایک آدمی پر ڈرنک گرا دی، جس سے وہاں جھگڑا ہو گیا اور تبھی ہماری نظروں سے آتش اوچل ہو گیا۔ ہم نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کوئی ہوا اسے اڑا کر لے گئی۔ اس خوفناک کمرے میں جہاں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا، 2 آدمی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے ڈر سے کانپتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہے تھے۔ ان کا پورا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن سامنے والے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی صورت ان پر رحم کھانے والا نہیں ہے۔ لال سرخ آنکھیں، بکھرے بال، گوری دودھ سی دمکتی رنگت اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ 23 سال کی سیاہ پوشاک پہنے اس وقت حسین بلا لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا شراب کا گلاس زور سے زمین پر دے مارا، جس سے کانچ دور دور تک بکھر گئی۔ تم میرے پالتو کتے، تم لوگوں کو دن رات میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ وقت ضرورت تم لوگوں کی وجہ سے مجھے ناکامی کا سامنا پڑے۔ کتنی مشکلوں اور ہوشیاری کے ساتھ میں نے آتش کو ڈرگس دیا تھا۔ آج مجھے لگا تھا دنیا کی کوئی طاقت اسے میرا ہونے سے نہیں روک سکتا۔ اسے اپنا بنانے کے لیے میں ہر حد سے گزر گئی، عزت نفس، یہاں تک کہ اپنا جسم بھی اس کے قدموں میں رکھنے سے پیچھے نہیں ہٹی، اور تم نااہلوں کی وجہ سے وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے دل خراش چیخوں سے وہاں کھڑا ہر انسان کانپ رہا تھا۔ تبھی اس لڑکی نے ٹیبل سے گن اٹھائی اور بنا وقت گوائے ان دونوں لوگوں پر فائر کر دیا۔ اگلے پل ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ریلیکس میری جان، آتش صرف تمہارا ہے، اسے تم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ ٹائیگر اپنی جگہ سے اٹھتا بیٹی کے پاس آئے ہوئے بولا، جس کا غصہ کم ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ ڈیڈ، آئی لو ہم، مجھے وہ کسی بھی قیمت پر چاہیے، سن رہے ہیں آپ؟ کچھ بھی کریں اسے میرے پاس لے کر آئیں، ورنہ میں خود کو جان سے مار دوں گی۔ لینا اپنے باپ کے سینے سے لگی رو دی۔ اتنے میں ایک آدمی اندر آیا، باس، ہم نے پورا ہوٹل چھان مارا، لیکن آتش اور وہ لڑکی جس نے آتش کے بھاگنے میں مدد کی وہ کہیں نہیں ملی۔ ایسا لگتا ہے وہ ہوٹل سے جا چکے ہیں۔ ٹائیگر نے ایک نظر اپنے آدمی کو دیکھتے حکم دیا، جاؤ شہر کا کونا کونا چھان مارو۔ آج کی رات کسی بھی قیمت پر آتش مجھے چاہیے، بھلے کسی کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اگر وہ نہ ملا تو یاد رکھنا تم سب بھی زندہ نہیں بچو گے۔ اپنے مالک کا حکم سنتے وہ سارے آدمی سر ہلاتے باہر کی طرف بھاگے۔ وہیں لینا نے آنسو صاف کرتے گھڑی کو دیکھا اور منہ میں بڑبڑائی، آتش کو ڈرگس دیا آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، اب تک تو وہ پوری طرح نشے میں ڈوب چکا ہوگا۔ جو ڈرگس میں نے اسے دیا ہے اس کا علاج صرف ایک ہی ہے، صرف ایک۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کا ہو جائے یا کوئی اس کا غلط فائدہ اٹھا لے۔ لیکن نہیں، وہ آتش ہے، آتش سکندر۔ وہ اتنی آسانی سے کسی کو خود پر حاوی ہونے نہیں دے سکتا۔ وہ ایک گرم لوہا ہے جسے چھونے پر کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ اور وہ لڑکی کون ہے جو اس کے ساتھ تھی، جس نے اس کی مدد کی؟ لینا کے چہرے پر فکر کی پرچھائی گہری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ تبھی اس نے بول کر ایک قابل اعتماد آدمی کو دیکھتے حکم دیا، بگا پتا کرو وہ لڑکی کون ہے جس نے آتش کی مدد کی ہے، جو آتش کے ساتھ تھی۔ ایسی کون سی لڑکی اس زمین پر پیدا ہو گئی جسے آتش نے خود کے قریب آنے کی اجازت دی؟ مجھے اس کی ہر ایک ڈیٹیل چاہیے، اس کا نام، اس کی پہچان، سب کچھ۔ بگا نے تابعداری سے سر جھکایا اور کمرے سے نکل گیا۔ کہاں چلے گئے ہو تم آتش؟ میں جانتی ہوں تم اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والے نہیں، لیکن میں تب تک ہار نہیں مانوں گی جب تک تمہیں اپنا نہ بنا لوں۔ تبھی میرا بدلہ اور مقصد پورا ہوگا۔ تم صرف میرے ہو، صرف میرے۔ لینا گہرے سانس لیتی خود سے بولی۔ ٹائیگر اسے دکھ سے دیکھ رہا تھا جس نے ایک انسان کے پیچھے اپنی اچھی خاصی زندگی برباد کر دی تھی۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، فوراً ایک ڈاکٹر کا انتظام کرو، ان کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تم دیکھ نہیں سکتی ان کا تڑپنا، لیکن وہ بہت تکلیف میں ہے، کچھ تو کرو پلیز۔ 18 سال کی لڑکی فون ہاتھ میں پکڑے زور زور سے بول رہی تھی۔ اس کی آواز سے جھلکتی بے بسی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ گھنے سیاہ چمکتے ریشمی بالوں کی چوٹی سامنے ڈلی تھی، ہری کانچ سی گہری آنکھیں جن پر گھنی مڑی ہوئی پلکوں کا پہرا تھا، گلاب سے سفید رنگ، پتلی ناک، بھرے بھرے سرخ ہونٹ، بے انتہا حسن و نزاکت ہونے کے ساتھ چہرے پر چھائی معصومیت۔ وہ لڑکی یونانی حسن کی ملکہ لگتی تھی، جسے ایک نظر کوئی دیکھ لے تو اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے، لیکن اس وقت اس کے مومی چہرے پر پریشانی کی تحریر رقم تھی۔ جب فون کی دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی، تم سمجھ نہیں رہی ہو آپی،
इस वक्त किसी डॉक्टर को होटल के अंदर लाना तुम्हारी और आतिश की जान को खतरे में डालने जैसा है। टाइगर के आदमी हर तरफ आतिश की बू सूंघते फिर रहे हैं। इतनी मुश्किलों से मैंने उसके आदमी को चकमा दिया है। अगर टाइगर को पता चल गया तो मोहम्मद ने उसकी बात बीच में काटी तो क्या उन्हें ऐसे ही मरता हुआ छोड़ दूं? तुम तो मेडिकल जानती हो ना, तुम ही कुछ बता दो। कोई तो रास्ता होगा जिससे वो ठीक हो सके। मोहम्मद की बात सुनते वो लड़की अटकती हुई बोली, आप ही, मेरी बहन, उन्हें हाई डोज दिया गया है। अगर उन्हें जल्दी कोई मदद करने वाला नहीं मिला तो सुबह तक उनकी जान। मोहम्मद की आंखें ये बात सुनकर फैल गईं। तभी उसे अपने पीछे किसी के गिरने के साथ कर्राहने की भी आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो एक नौजवान लड़का अपने कपड़े नोचने की कोशिश करता चला जा रहा था। मोहम्मद ने दुख से आंखें बंद कर ली। वो लड़का लड़खड़ाता हुआ उसी के पास आ रहा था। तभी टेबल से टकराते वो जोर से गिरने ही वाला था जब मोहम्मद ने तेजी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। आतिश की नशे में डूबी एकदम लाल भीगी आंखें, उसी के मुलायम चेहरे पर बेबसी सी जमी हुई थी। इन डार्क ग्रे आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो ग्रीन आंखों को उम्मीद से तक रही थी। मेरी मदद करो कि मोहम्मद। आतिश की दर्द भरी आवाज में बेहद मजबूरी और शर्मिंदगी झलक रही थी। ये सिर्फ वही जानता था कि उसने किस दर्द की हुदूद पर जाते उससे मदद की भीख मांगी थी। आतिश को ड्रग्स का हाई डोज दिया गया था जिसका इलाज सिर्फ फिजिकल नीड से ही हो सकता था, यानी जिस्मानी ताल्लुकात से। मोमिन ने बहुत मुश्किल से उसे तसल्ली देते एक बार फिर कहा, प्लीज खुद पर काबू करने की कोशिश कीजिए। कुछ ही देर में हमारे आदमी मदद को पहुंच जाएंगे। मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। आप तो बहुत स्ट्रांग हैं आतिश, मैं जानती हूँ आप हार नहीं मान सकते। मोमिन की आंख से आंसू टपका, लेकिन वहीं आतिश अब आहिस्ता आहिस्ता अपने होश खो रहा था। उसका जिस्म आग की भट्टी की तरह जल रहा था। उसे मोमिन ने पकड़कर खुद को छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, जाओ निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा। आतिश के लफ्ज़ों में अब भी हिम्मत थी लड़ने की, लेकिन उसका जिस्म बगावत कर रहा था। वो पलट कर मोमिन से दूर होने लगा। तभी उसके कदम डगमगाए। वो जैसे गिरने को हुआ, मोमिन ने उसे पीछे से पकड़ लिया। आतिश का तपता बदन मोमिन साफ महसूस कर सकती थी। आतिश ने खुद को आखिरी हद तक संभालने की जंग जारी रखी, लेकिन उसकी बिगड़ती हालत उसे धोखा दे रही थी। मोमिन उसकी बिगड़ती हालत देखकर बहुत परेशान थी। वो जानती थी अगर बर वक्त उसकी मदद ना की गई तो ये ड्रग्स उसकी जान भी ले सकता है, लेकिन वो मजबूर थी। मोमिन ने देखा आतिश का खूबरू वजीह चेहरा पसीने से तर था। वो तेज तेज सांसें लेते, अपने बाल बुरी तरह से नोचता तो कभी सर दाएं बाएं हिला रहा था। इतने शानदार इंसान को मोमिन ने आज से पहले कब ऐसा तड़पते देखा था। उसके करीब होकर भी खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रही थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था उसकी जान बचाने का। जो लड़की जानवर के बच्चे को तकलीफ में देखकर मचल जाए, अपनी आंखों के सामने मौत के मुंह में जाते एक इंसान को कैसे देख सकती थी। उसी पल मोमिन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, अपनी जिंदगी को आग में झोंकते आतिश की जिंदगी बचाने का फैसला। वो अच्छे से जानती थी कि इस रात के बाद उसकी पूरी जिंदगी ना सिर्फ बर्बाद होगी बल्कि बदल जाएगी, लेकिन वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। मोमिन ने आंसू भरी नजरों से उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा, जो उसे ही मदद तलब नजरों से अभी भी देख रहा था, जैसे उसकी जान बचा लेगी। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद बाकी थी। मोमिन जोर से आंखें मीचते आतिश के सीने से जा लगी। इस वक्त दोनों के दिल इतनी तेज रफ्तारी से धड़क रहे थे जैसे अभी सीने को फाड़ कर बाहर निकल आएंगे। मोमिन का कोमल नाजुक मरमरी सा बदन आतिश की मजबूत पनाहों में सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था, जैसे आतिश ने जोर से अपने सीने में भींचा हुआ था, जैसे एक सुकून सा उसे मिल गया हो। अगले ही पल आतिश खुद पर मुकम्मल कंट्रोल खोता मोमिन के चेहरे के एक एक नक्श को किसी प्यासे की तरह चूम रहा था। मोमिन की आंख से आंसू लगातार बह रहे थे। आतिश किसी दीवाने की तरह उसके सुनहरे जिस्म को अपने लबों से चूम रहा था। उनके कपड़े कमरे में अब इधर उधर बिखरे पड़े थे। आतिश उसमें पूरी तरह से समाया हुआ था। करीब 4 घंटे बाद कहीं जाकर आतिश का रगों में फैला वो जहर शांत हुआ
جب اس نے محمل کو اپنی دیوانگی، جنون اور پاگل پن سے آزاد کیا جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت سکون سے محمل کی گردن پر اپنا سر رکھے سو رہا تھا، جیسے پہلی بار اسے اتنی پیاری نیند میسر ہوئی ہو۔ لیکن محمل کی نیند تو غائب ہو چکی تھی۔ اس کی آتی جاتی گرم سانسیں اور جسم کی مہک محمل کا دل بری طرح سے دھڑکا رہی تھی۔ محمل نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ اس کے شفاف ملائم جسم کا کوئی حصہ باقی نہ بچا تھا جو آتش کے جنون اور شدت پسندی کی گواہی نہ دیتا ہو۔ جگہ جگہ پڑے نیل سرخ نشان آتش کی وائلڈنس کو بیان کر رہے تھے۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی جب وہ آہستہ سے اسے خود سے دور کرتی اٹھی اور اپنے کپڑے پہن کر باتھ روم کی طرف چل دی۔ کافی دیر گرم پانی کا شاور لینے کے بعد بھی اس کا غم اور تکلیف کم نہ ہوئے تو واپس آتے اس کے برابر میں آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ آنکھ سے آنسو پھر گرنے لگے۔ شاید اب ساری زندگی آنسو اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب سب قسمت کے بھروسے پر تھا۔ کل صبح کیا ہونے والا تھا؟ آتش کیا کرتا جب خود کو اس حالت میں دیکھتا؟ محمل اسے کیا جواب دیتی؟ کیسے اسے سمجھاتی؟ یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ ملائیشیا۔ اگلی صبح جب سورج کی تیز کرن آتش کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں آہستہ سے کھلیں۔ سر میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ اس نے خود پر ایک نظر ڈالی تو اس کی سانسیں تھم سی گئیں۔ آنکھیں حیرانی سے چوڑی ہو گئیں۔ اس کی پوری دنیا جیسے گھوم سی گئی۔ وہ ساکت بیٹھا رہا، تبھی اس کی نظر اپنے ساتھ سوئی محمل پر گئی۔ اس کا معصوم چہرہ جو ہر پل کسی کھلتے گلاب کی طرح لگتا تھا آج مرجھایا ہوا سا تھا۔ اس کی گردن نازک ہاتھوں پر نیلے سرخ رنگ کے نشان رات کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ اسی پل محمل کی آنکھ بھی کھلی۔ وہ جلدی سے آتش کو دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کر بیٹھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، لیکن آتش کی گہری خاموشی اس کا دل دھڑکا گئی۔ وہ محمل کے جسم پر ان نشانوں کو واضح طور پر دیکھتا لب بھیج گیا۔ کمرے کی بکھری حالت اور خاص طور پر محمل کو دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا تھا، اور یہیں اس کے پیروں سے کسی نے زمین کھینچ لی۔ کل رات کا ایک ایک منظر اسے یاد آنے لگا۔ وہیں اسے خاموش دیکھ محمل کو بھی گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی سامنے بیٹھا انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ وہ صرف 23 سال کا تھا اور سکندر گروپ آف انڈسٹریز اور انڈر ورلڈ کا کنگ تھا، جس کے نام کی دہشت ہی کافی تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں اس نے آدھی دنیا کو اپنے قدموں میں جھکایا ہوا تھا۔ وہ کئی کمپنیز، ہوٹلز اور ملین ڈالرز کا اکلوتا وارث تھا۔ فائنانس انڈسٹری میں اس کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھے گا، یہ سب میں نے آپ کی جان بچانے کے لیے کیا، اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ آپ نے ہی مجھ سے مدد مانگی تھی، اس لیے۔ اس کی گمبھیر موت سی خاموشی کو دیکھ محمل نے بہت ہمت کرتے کہا۔ تبھی آتش کی بھاری مگر سخت آواز آئی، جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز میں بے پناہ غصہ اور درد صاف جھلک رہا تھا۔ محمل نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو ایک نظر دیکھا۔ اب ساری ہمت جیسے ٹوٹ سی گئی تھی۔ اس کی سخت آواز کے سامنے کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے چپ چاپ سر جھکاتے اپنا فون لیا اور جانے لگی، جب آتش کی ایک قہر بھری آواز پھر گونجی، لینا اور ٹائیگر کا پتہ کرو، مجھے اس کی لوکیشن چاہیے۔ محمل نے آہستہ سے سر خم کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی آتش زور سے تکیے پر سر گراتے ایک بار پھر ان درد بھرے لمحوں کو یاد کرنے لگا۔ دوسری طرف لینا اور ٹائیگر غصے سے اپنے ولا میں بیٹھے تھے۔ ان کا پورا پلان چوپٹ ہو گیا تھا، ایک چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے جس کا نام تھا محمل۔ بگا نے اس کی ڈیٹیل دونوں کو دے دی۔ کیا وہ لڑکی 18 سال کی ہے؟ اور یہ چھوٹی سی لڑکی آتش کا رائٹ ہینڈ تھی، جو اس کے کام کی ساری جانکاری، اس کی ایک ایک چیز کو ہینڈل کرتی تھی۔ لیکن اسے یہ خبر آخر دی کس نے کہ آتش اس ہوٹل میں ہے اور اسے ڈرگز دیا گیا ہے؟ آخر وہ عین وقت پر وہاں پہنچی کیسے؟ لینا غصے اور حیرانی سے چیخے۔ شاید آتش کے نانا زرار سکندر شاہ کو کسی خطرے کا احساس ہو چکا تھا اور انہوں نے اس لڑکی کو وہاں جلد پہنچنے کا کہا تھا۔ بگا نے سر جھکا کر جواب دیا، لیکن ٹائیگر کو اس کے جواب سے خاص تسلی نہیں ہوئی۔ وہ بھاری تعداد میں آتش کی ویل ٹرینڈ فورس کو بھی تو بھیج سکتے تھے۔ اس نے سوچا، آگے بولو۔
लीना के हुक्म पर बग्गा फिर से बोला। वो लड़की पाकिस्तान से आई है जो ज़रार सिकंदर शाह के दोस्त और बिजनेस पार्टनर की पोती है। 15 साल की थी जब से आतिश के बतौर पर्सनल असिस्टेंट के उसके साथ काम कर रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बग्गा की बात सुनकर लीना गुस्से से बाल मुट्ठियों में जकड़ गई। डैड, मुझे आतिश चाहिए, कुछ भी करें प्लीज़। एक बार फिर उसे पागलपन के दौरे पड़ते देख टाइगर परेशान हो गया। अपनी बेटी की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो हर हद से गुजर जाने को भी तैयार था। तभी उसका फ़ोन बजा, जहाँ किसी और का नहीं आतिश का फ़ोन आ रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन कान पर लगाया ही था, तभी बाहर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, जिसे सुनकर हर कोई सुन रह गया। तभी आतिश की ठंडी सर्द आवाज़ सुनाई दी। जो कारनामा कल रात तुम्हारी बेटी ने सर अंजाम दिया, उसका रिटर्न गिफ्ट था ये। अभी तो बस शुरुआत है, ज़रा टीवी तो खोल कर देखो। आतिश की खतरनाक आवाज़ सुनकर टाइगर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने बग्गा को इशारा किया। बग्गा भाग कर टीवी ऑन कर गया, लेकिन टीवी पर चलते मनाजिर देख न सिर्फ टाइगर बल्कि लीना और बग्गा के भी होश उड़ गए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मंशियात की फैक्ट्री जलकर कोयला होती नजर आ रही थी। टाइगर गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी टाइगर को एक और खबर मिली, जिसे सुनकर उसका रहा सहा जोश भी दम तोड़ गया। उसकी मजीद 2 और फैक्ट्रियों में भी आग लग चुकी थी। टाइगर गुस्से से चीखने लगा। जब आतिश की सर्द आवाज़ सुनाई दी, मैंने तुम्हें और तुम्हारी उस सो कॉल्ड बेटी को वार्न किया था कि मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम लोगों ने शायद मुझे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। टाइगर की मुट्ठियां गुस्से से भींच गईं। आतिश की आवाज़ ने जैसे उसकी हर एक चाल को नाकाम कर दिया था। अब हर कदम सोच समझ कर चलना, वरना तुम्हारी ये छोटी सी दुनिया में मसल कर रख दूंगा। आतिश की आखिरी वार्निंग सुनकर टाइगर के हाथ गुस्से से कांप रहे थे। दूसरी तरफ आतिश बिल्कुल रिलैक्स था, लेकिन उसकी आंखों में बिफरा तूफान साफ नजर आ रहा था। आतिश ने फ़ोन बंद करके एक साइड पर रखा और सामने देखा, जहां मोमिल और आलिया खड़ी थी। वो दोनों बहनें थी। आलिया मेडिकल स्टूडेंट थी। तुम दोनों में से किसने नानू को तो कुछ नहीं बताया? उसकी दहशत भरी आवाज़ सुनकर आलिया का दम खुश्क होने लगा। वो कम ही उसके सामने आती थी। नहीं तो नानू को कुछ नहीं पता। मैंने वक्त पर चालाकी से आदमियों को टाइगर के आदमियों के पीछे लगा दिया था, इसलिए वो भाग गए। सिर्फ हम 3 और कुछ आदमी ये बात जानते हैं, आलिया ने हकलाते हुए कहा। वहीं मोमिल एकदम संजीदा खामोश खड़ी थी। खबर होनी भी नहीं चाहिए। टाइगर के जिन आदमियों को पता है उन्हें ख़त्म कर दो। आतिश ने सर्द आवाज़ में हुक्म दिया। लेकिन अगर उन्हें फिर भी इल्म हो गया तो? अब मोमिल की बहुत हल्की सी आवाज़ आई। आतिश की आंखें पल में सुर्ख हुईं। तो फिर तुम्हें उनकी गोली से कोई नहीं बचा सकता। आतिश का सुकून देखकर दोनों की आंखें बेयकीनी से बड़ी हो गईं। लेकिन इस सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं। मुझे तो अनजान नंबर से फ़ोन आया था कि आप मुश्किल में हैं, जिसे सुनकर मैं भागी चली आई और फिर आप ही ने मुझसे मदद मांगी थी। आप ही मेरे करीब। उसकी बात ख़त्म भी नहीं हुई जब आतिश की सर्द नज़रों को देखकर मोहम्मद की ज़बान को ब्रेक लगा। उसकी रूह तक लरज़ उठी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो होगा वो मेरी शर्तों पर होगा। तुम दोनों जा सकती हो। आतिश की दम खुश्क कर देने वाली आवाज़ पर वो पलटी और कमरे से चली गई। अजीब इंसान है, इतना कुछ होने पर भी उसे कोई परवाह ही नहीं। उसकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और वो ऐसे बन रहा है जैसे मैं उसकी गुनहगार हूँ। घूरता ऐसे है जैसे कच्चा खा जाएगा। मोमिल दांत पीसते हुए बोली। रिलैक्स यार, तुम उस जल्लाद को 3 साल से जानती तो हो। इंसान नहीं चलता फिरता खूनी दरिंदा है, ना बोलता है ना हंसता है, खड़े खड़े इशारे ही से बंदे की खाल खींच लेता है। ऐसे इंसान से अच्छी उम्मीद रखना सरासर बेवकूफ़ी है। आलिया झुरझुरी लेती बोली। लेकिन आप ही, अब क्या होगा? अब आपसे कौन शादी करेगा? आपने तो अपना कवानापन उस जालिम सफाक इंसान की जान बचाने के चक्कर में खो दिया, जो एहसान मानने को भी तैयार नहीं। दादू को क्या जवाब देंगे हम? आलिया की परेशान आवाज़ सुनकर मोहमिल का दिल बोझ और दुख से भर गया। मैंने फैसला कर लिया आलिया, मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊंगी। वहां जाकर कोई कॉलेज में दाखिला लेने के साथ कोई छोटी सी जॉब देख लूंगी। तुम दादू से कुछ मत कहना, बस यही अपनी तालीम जारी रखना, ठीक है? वरना आतिश नाम की आफत हम पर जिंदगी तंग कर देगा। आलिया ने उसकी बात पर फौरन सर हिलाया।
میں اپنا سارا کام جلد ختم کر کے آتش کو سب کچھ سونپ کر چلی جاؤں گی، ان سب سے بہت دور۔ محمل نے گہرا سانس لیتے اسے فیصلے سے آگاہ کیا۔ آپ بھی خیال سے اس کے بارے میں آتش کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ آپ کا قصہ ختم کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا۔ محمل نے ہنکارا بھرا اور وہاں سے چلی گئی۔ 2 ماہ ہونے کو آئے تھے اس دوران اس حادثے اور دوسری پریشانیوں کو لے کر آتش اس قدر مصروف تھا کہ اس کا سامنا محمل سے دوبارہ ہو ہی نہیں سکا۔ وہیں محمل اس کی غیر موجودگی میں جلدی جلدی سب کام ختم کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ آخر تم اچانک سے پاکستان جانے کی ضد کیوں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ فہیم پریشانی سے پوچھنے لگے۔ دادو، میں نے پہلے ہی کہا تھا مجھے اس جاب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ملائیشیا میں صرف آپ کی ضد کی وجہ سے آئی، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں میرا بہت اچھا کریئر ہے۔ پھر آپ کے سکندر انڈسٹریز میں جو 10% شیئرز ہیں اس کے لیے مجھے آتش کے ساتھ کام کرنا ہوگا، کیونکہ کل کو یہ شیئرز ہمارے ہوں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ آتش نام کی آفت میرے گلے کی ہڈی بن جائے گی، اس نے جھنجھناہٹ سے کہا۔ پہلے اس کی امپلائی، پھر اس کی اسسٹنٹ کے ساتھ پرسنل لائف کی پرابلمز بھی مجھے سالو کرنی پڑتی ہیں۔ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا جا کر دیکھو، فون کیوں نہیں اٹھا رہا دیکھو، یہاں تک اس کے کپڑے بھی روزمرہ کے استعمال کے مجھے ہی سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ کیا میں اس کی نوکر ہوں؟ وہ غصے سے بھڑکی۔ آج سب دل کا غبار ان کے سامنے نکالنے لگی۔ بس بہت ہوا، اب میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنا خود کا کریئر بناؤں گی، اس کے لیے یہ جاب چھوڑ کر یہاں سے جا رہی ہوں، باقی بات گھر آ کر کروں گی۔ یہ بولتی فون رکھ کر وہ غصے سے کام ختم کرنے لگی۔ وہیں آتش تیز قدموں سے سیدھا آفس کے اندر آیا۔ اس کی اچانک آمد سے سب الرٹ ہوئے، کام میں جت گئے۔ اندر آتی اس کی نظریں بے اختیار کسی کو ڈھونڈنے لگی جنہیں پچھلے 2 ماہ سے اس نے نہیں دیکھا تھا۔ تبھی وہ سیدھا اس کے آفس ہی چلا آیا، لیکن آفس میں وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے آواز دینے ہی والا تھا جب اسے واش روم سے عجیب آواز آتی سنائی دی۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف لپکا جہاں محمل واش بیسن پر جھکی الٹی کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آتش کو ایک پل کو فریز ہو گیا، پھر جلدی سے اس کے آگے بڑھتے اسے نازک سے وجود کو پیچھے سے تھامتے سنبھال لیا۔ محمل جیسے پل میں صدیوں کی تھکی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ محمل، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اسے کرسی پر بٹھاتے وہ فکر مندی سے بولا، جو اس کے مزاج کا حصہ بالکل نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اسے مکمل نظر انداز کیے بولی۔ چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے بولا تو محمل ایک پل کو گڑبڑا گئی۔ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں۔ اب کے محمل کے لہجے میں ہلکا غصہ تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی اٹھی، لیکن آتش کو تو جیسے کسی اور ہی بات کا خوف تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب اسے زور کا چکر آیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی آتش کی مضبوط پناہوں نے اسے کسی قیمتی متاع جاں کی طرح سنبھال لیا۔ اب تو کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ اسے گود میں اٹھایا ہاسپٹل کے لیے بھاگا۔ سارے راستے اس کی نگاہیں محمل کے سفید پڑتے خوبصورت چہرے پر ٹکی تھی۔ گر سچ میں وہ ہوا جس کا آتش کو ڈر تھا تو وہ صرف 18 سال کی تھی، کم عمر، یہ سب وہ کیسے جھیلے گی؟ آج سے پہلے آتش نے اس کے چہرے پر اتنی مایوسی اور تھکان نہیں دیکھی تھی۔ کہیں نہ کہیں ایک گلٹی سی اس کے اندر ابھری۔ ان سب کا ذمہ دار وہی تھا۔ نانو نے اسے آتش کا ساتھ دینے کا، اس کا بازو بننے کے لیے اس کے پاس بھیجا تھا، لیکن آتش نے کیا کیا؟ اس معصوم کو ہی اپنی کالی دنیا میں کھینچ کر اس کا حصہ بناتے اس کی معصومیت کو استعمال کیا۔ وہ اس حد تک گر گیا، اسے خود سے گھن آنے لگی، لیکن اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اندر محمل کا چیک اپ کر رہی تھی اور آتش کی جیسے جان سولی پر لٹکی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر کیبن سے باہر آئی اور آتش کو ایک نظر دیکھتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ محمل بھی دھیمے قدموں سے چلتی ان کے پیچھے آئی۔ آتش کی نظر کبھی محمل تو کبھی ڈاکٹر پر جا رہی تھی۔ ایک عجیب کشمکش کا ماحول تھا۔ تبھی ڈاکٹر کی گمبھیر آواز گونجی، شی از پریگننٹ، اس بچے کا باپ کون ہے، اسے بلائیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر آتش پر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر گر پڑے۔ جس کا ڈر تھا وہی سچ ثابت ہوا۔ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ بڑے بڑوں کے سامنے شیر کسی دھاڑ کی طرح بولنے والا۔ بے خوف آتش اس پل چپ بیٹھا تھا اور ڈاکٹر کو ایک پل لگا ساری فلم سمجھنے میں۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا آپ اس بچے کے باپ ہیں؟ میں سمجھ سکتی ہوں چھوٹی عمروں میں محبت کے ساتھ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آپ دونوں کو اس حد تک جانے سے پہلے کچھ احتیاط تو کرنی چاہیے تھی۔ کچھ معلومات ہی لے لیتے یا تھوڑا خود پر کنٹرول رکھ لیتے۔
یہ چھوڑو، اس کی عمر کا ہی خیال رکھ لیتے، وہ صرف 18 سال کی ہے اور آپ کی عمر بھی کچھ بڑی نہیں، چھوٹے ہیں، بس قد کاٹ کچھ زیادہ ہی ہے۔ اچھا ہے تو لگتے نہیں، لیکن ہیں تو آپ دونوں ہی بچے، کیا آپ کے بڑوں کو پتہ ہے؟ ڈاکٹر اپنے سامنے بیٹھے انسان کی شہرت سے واقف نہیں تھی، اسی لیے ضرورت سے زیادہ ہی غصہ کر گئی۔ محمل سانس روک کے ڈاکٹر تو کبھی آتش کو دیکھ رہی تھی، جو نہ جانے کس موڈ میں تھا، جو اتنی بکواس ڈاکٹر کی سن چکا تھا، ورنہ اب تک تو وہ آتش کی ایک گولی کی مار تھی۔ اپنی اتنی بڑی خبر سن کر محمل کو اتنی فکر نہیں ہو رہی تھی جتنی ڈاکٹر کی جان کی تھی۔ ڈاکٹر مسلسل دونوں کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں، بہتر ہوگا اپنے بڑوں سے جا کر سچ کہیں، کیونکہ بچی 2 ماہ کی حاملہ ہے اور اب دوسرا اور کوئی راستہ نہیں، اور ابارشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آسان نہیں اس چھوٹی عمر میں ابارشن کروانا، جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر شاید تم کبھی ماں ہی نہ بن سکو۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جہاں دونوں پریشان تھے، ابارشن کے نام پر انہیں جھٹکا لگا۔ آتش کا خون ایک دم ابلنے لگا۔ اسے ابارشن والا لفظ بالکل اچھا نہیں لگا، جو بھی تھا، لیکن اس کا خون تھا، اس کا بچہ، اس کی پہچان۔ وہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اپنے بچے کا قاتل نہیں۔ وہیں مومل کی آنکھوں میں بھی نمی چھا گئی۔ آخر اس ننھی سی جان کا کیا قصور تھا؟ وہ مر کر بھی ابارشن نہیں کرتے۔ کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ میرا ہے، جو اس دنیا میں آئے گا میں اپنے بچے کے ساتھ دور چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی غلطی میری تھی، تو سزا اس بچے کو کیوں ملے؟ وہ اپنے بچے کو خود سنبھال لوں گی۔ محمل کی سرد آواز پر آتش دم سادھے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تمہارا بچے سے کیا مطلب ہے؟ تمہارا؟ یہ میرا خون ہے، میں اس کا باپ ہوں، آتش سکندر شاہ۔ دنیا کو آگ لگا دے اگر اس بچے پر ذرا سی آنچ بھی آئی تو۔ اس کی آواز کی غراہٹ پر ڈاکٹر اچھل پڑی۔ وہی محمل صدمے سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ تو پھر آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا اس بچے کو آپ مجھ سے چھین لیں گے؟ محمل کی خوفزدہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، گلابی ہونٹ لرزنے لگے۔ یہ بچہ ہم دونوں کا ہے، جس طرح محبت اور رشتوں کے ہوتے ہیں۔ ہم نے محرومی بھری زندگی گزاری، اس طرح ہمارا بچہ نہیں گزارے گا۔ اسے ماں باپ دونوں کا پیار ملے گا۔ میں نانوں سے آج ہی بات کروں گا، اس سے پہلے کہ ہمیں کورٹ میرج کرنی ہوگی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا تم مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو؟ آتش کے اچانک اتنے بڑے سوال پر محمل کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا وہ اسے پرپوز کر رہا تھا؟ لیکن وہ تو چٹان کی طرح اکڑ کر کسی بادشاہ کی طرح کرسی پر جمع بیٹھا تھا۔ کسی پیاری چھوٹی سی لڑکی کو شادی کے لیے ایسے پرپوز کرتے ہیں؟ اس کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اپنی فضول کی سوچوں پر سر جھٹکتی وہ سر جھکاتی، اب آنے والے حالات کو لے کر پریشان ہونے لگی، کیونکہ زرار سکندر شاہ سے نمٹنا آسان کام نہیں تھا۔ وہ ملائیشیا کے سب سے طاقتور اور خطرناک لوگوں میں سے ایک تھے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان دونوں کو اس صورتحال کا سامنا کرنا ہی تھا۔ ہاسپٹل سے نکلتے جب تک وہ آتش پیلس پہنچے، ان کے تمام پیپرز ریڈی رکھے تھے۔ آتش نے ایک نظر پیپرز کو دیکھا اور پھر محمل کی طرف بڑھاتے اسے اشارے سے سائن کرنے کو کہا۔ محمل کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک خاموش آنسو پلکوں کی باڑ توڑتا پیپر پر گرا، اور اگلے ہی پل محمل سائن کرتی چلی گئی۔ کئی خواب، جذبات، احساسات ان دستخط کے نیچے دفن ہوتے دم توڑ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس شادی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ صرف ایک دکھاوا ہے، ایک سمجھوتا ہے۔ شادی نام کی اس بند قبر میں اپنی ساری خوشیوں کا گلا گھونٹنا ہوگا۔ آتش نے اس کے ہاتھ سے پیپر لیا اور خود بھی سائن کر گیا، اور پھر ایک آدمی کو دیتے سخت آواز میں بولا، یہ شادی آج ہی رجسٹر ہونی چاہیے۔ وہ آدمی سر ہلاتے چلا گیا۔ تبھی باہر ڈھیر ساری گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی، جسے سن کر محمل کا دل دھڑک کر ساکت ہو گیا۔ آتش نے گہرا سانس لیا۔ تبھی 65 سال کے قریب ایک روب دار آدمی دروازے سے اندر آئے۔ وہ کوئی اور نہیں، زرار سکندر شاہ تھے، ملائیشیا کے ایک بہت بڑے بزنس مین اور مافیا کنگ۔ انہی کی عمر کا ایک اور آدمی بھی ان کے ساتھ آیا، جو کہ فہیم صاحب تھے۔ زرار سکندر شاہ کی دبنگ شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی ان کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ وہ سیدھے چل کر آتے صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہیں اپنے دادوں کو دیکھ کر محمل کی سانسیں بھی رک گئی تھیں۔ تبھی خاموش کمرے میں آتش کی نڈر اور بے خوف آواز ابھری، میں باپ بننے والا ہوں۔ آتش کے لفظ سن کر سب بھونچکے سے رہ گئے۔ محمل دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ اب سب کچھ آتش کے ہاتھ میں تھا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔
आतिश इतनी बड़ी बात इतने आराम से बता देगा? जरार सिकंदर की आंखें पल में गुस्से से लाल हो गई। कौन है वो? किसकी कोख से तुम अपनी नस्ल को परवान चढ़ाने लगे हो, बोलो। आतिश अब भी पुरसुकून था। उसने बिना हिचकिचाए बड़े आराम से मोहम्मल का नाम ले लिया। वहीं जरार सिकंदर और फहीम को एक जोरदार करंट लगा। दोनों की निगाहें बेयकीनी से मोहम्मल पर टिक गईं। फिर जरार सिकंदर गुस्से से भड़क उठे। उनकी गरजदार आवाज पूरे आतिश पैलेस में गूंज उठे थे। तुम छटांग भर की लड़की, मेरे ही घर में काम करते तुमने मेरे ही नवासे पर डाका डाला। ये सलाह दिया तुमने मेरे यकीन और भरोसे का? इसने लहजे में नफरत और गुस्से की आग चल रही थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा समझा, लेकिन फिक्र नहीं करो, ये गलती हम सुधारना भी जानते हैं। इतना कहते उन्होंने अपनी गन निकाली। वहीं आलिया भी जो भागी आई, बहन को मुश्किल में देख फहीम और आलिया के साथ मोहम्मल भी पत्थर की मूरत बनी उन्हें देख रही थी, जिन्होंने उसे गन के निशाने पर रखा था। इससे पहले वो ट्रिगर दबाते आतिश मोहम्मल के सामने आकर खड़ा हुआ। आतिश को बीच में आता देख जरार सिकंदर गुस्से से बौखला उठे। बीच से हट जाओ आतिश, इस लड़की ने मेरा भरोसा तोड़ा है। ये तुम्हें कमजोर बना के दुश्मनों के हाथ में तुम्हें तोड़ना चाहती है। मैंने इसे तुम्हारा राइट हैंड बनने का, तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इसने खुद को इस घर की मालिक समझ लिया है। मोहम्मल की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। खुद पर लगे तमाम इल्जामात वो चुपचाप सुन रही थी। फहीम भी दूर खड़े बेबसी से सब देख रहे थे। जब वो हिम्मत करते बोले, सरकार, मैं अपनी पोती की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, खुदारा उसकी जान मत ले, मैं इसे यहाँ से दूर भेज दूंगा, बहुत दूर। जरार ने पलटकर गुस्से से फहीम को देखते कहा, फहीम, तुम मेरे साथ 50 साल से हो, एक दोस्त की तरह, जिसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन इस लड़की ने मेरे साथ तुम्हें भी धोखा दिया है। तुमने इसे माँ बाप बनकर पाला, लेकिन ये खुद गर्ज, इसने तुम्हारी इज्जत का लिहाज भी नहीं रखा। फहीम के चेहरे पर जरार की बातों से दर्द झलकने लगा। मैं हम दोनों की दोस्ती की इज्जत करता हूँ, लेकिन इस गलती के लिए मैं इसे माफ नहीं करूंगा। उनकी नफरत भरी आवाज पर मोहम्मल अंदर तक टूट गई। उसे शिद्दत से एहसास हुआ वो इस घर का हिस्सा कभी नहीं थी, बस एक नौकर थी। तभी उसके कानों में आतिश की मीठी और पुरसुकून आवाज आई, जिससे उसकी पूरी दुनिया थम गई। मैं मोहम्मल से मोहब्बत करता हूँ, इसमें मोहम्मल की कोई गलती नहीं, ये सब मेरी ख्वाहिश पर हुआ है। मोहम्मल ने झटके से सर उठाते आतिश को हैरान कुन नजरों से देखा। वहीं आतिश बर्फ और आग का मुश्तरका तासीर लिए जरार को देख रहा था। जब आतिश को देखते थम से गए। फिर उनकी दहशत भरी आवाज आई, आतिश, तुम इस सब में मत पड़ो, अभी तुम सिर्फ 23 साल के हो, तुम्हें भी बहुत कुछ हासिल करना है। इस बच्चे और लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। जरार की बातों से आतिश पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो मजबूत लहजे में बोला, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा, आप जानते हैं मेरी अपनी जिंदगी का एक मकसद है और अपने मकसद के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। उसके बाद आतिश ने वो सारी बात उन्हें बता दी कि किस तरह लीना और टाइगर ने उन्हें ड्रग्स देकर और मोहम्मल ने उसकी जान बचाते अपनी इज्जत और कंवारेपन की परवाह तक नहीं की। आतिश की बात सुनकर सब सन्नाटे में घिरे रह गए। इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। जरार किसी टूटी शाख की तरह सोफे पर गिरे। मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल आपको ही मेरी नस्ल परवान चढ़ाने की फिक्र होगी। आपको वारिस चाहिए होगा तो फिर अब क्यों नहीं, इसीलिए मैंने मोहम्मल से कोर्ट मैरिज की है। आतिश की बात जरार सुनकर अब सबको हैरान कर गई। एक के बाद एक सच फाड़ की तरह उनके सरों पर टूट रहा था। आपने शायद मुझसे वादा किया था कि मेरे पर्सनल मैटर में कभी दखल नहीं देंगे। जरार को याद आया उन्होंने आतिश से शर्त रखी थी, अपने नाम साख को बरकरार रखने पर उसकी ज़ाती दुनिया से दूर रहेंगे। उन्होंने वो बात याद की। वहीं मोहम्मल की नजरें सिर्फ आतिश पर जमी थी। उसके जहन में कई हजार सवाल थे। आखिर आतिश ने नानो से झूठ क्यों बोला कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं? सच बता सकते थे, बस मोहब्बत करते हैं ये कहने की क्या जरूरत थी उन्हें? मोहम्मल के सवालों के जवाब सिर्फ आतिश के पास थे, लेकिन नानो की अगली बात पर उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। आतिश, मैंने तुम्हारे लिए कई बड़े घर और खानदानी लड़कियों के रिश्ते देख रखे थे। क्या तुम सच में मोहम्मल से मोहब्बत करते हो? देखो, मुझसे झूठ मत कहना। हम इस बच्चे की पैदाइश के बाद किसी बड़े खानदान में तुम्हारे लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब करके उसे इस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी सौंप देंगे। नानो की बात पर मोहम्मल ने गहरा सांस लिया। तो ये वजह थी झूठ बोलने की? नहीं नानो,
میں سچ میں مومل سے محبت کرتا ہوں اور اس کی جگہ میری زندگی میں نہ تو کوئی اور لے گی نہ میرے بچے کی زندگی میں، لیکن اگر مستقبل میں اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اسی پل میں اس کے سینے میں ساری گولیاں اتار دوں گا۔ آتش کے دو ٹوک فیصلے پر مومل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ مجھے ڈرانے یا دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں میں دھوکے باز نہیں۔ وہیں زرار سکندر گمبھیرتا سے سر ہلا گئے، پھر کھڑے ہوتے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ٹھیک ہے، ہم خوشی سے مومل کو اپنی فیملی میں خوش آمدید کرتے ہیں اور تم دونوں کی ایک گرینڈ شادی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ شادی اسی ہفتے ہوگی۔ زرار مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور آتش کو سینے سے لگا لیا۔ وہیں عالیہ اور فہیم بھی جلدی سے مومل کے پاس آتے اسے سینے سے لگا گئے۔ ایک بات یاد رکھنا مومل، میں تمہیں اپنی جان سے پیارا اثاثہ دے رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے کبھی دکھ آیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں اس کا خیال پہلے سے بڑھ کر رکھنا ہوگا، اور اس کا رازدار بھی۔ زرار کے پلٹ کر یہ کہنے پر سب نے سکون کی سانس لی۔ گھر لوٹنے کے بعد ایک عجیب سی پریشانی فہیم کے چہرے پر جھلک رہی تھی، جسے مومل پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میری بچی بہت سچ جو تم نہیں جانتی، اس رات فون کرنے والا کوئی اور نہیں میں تھا۔ فہیم کی بات سن کر عالیہ جہاں برف ہوئی وہی مومل کے سر پر اب بجلی گری تھی۔ کیا وہ آپ تھے؟ اس کا مطلب آپ نے مجھے وہاں بھیجا؟ آپ سچ پہلے سے جانتے تھے؟ مومل کی کانپتی آواز نکلی۔ ہاں میری بچی، کیونکہ ٹائیگر اور اس کی بیٹی کے فتنے سے آتش کو بچانا اس وقت بہت ضروری تھا۔ تم نہیں جانتی آتش اتنی کم عمر میں جتنا طاقتور اور اتنی جائیداد دولت کا مالک ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ کیا تم نے کبھی زرار سرکار کو اس کے والدین کا ذکر کرتے سنا؟ کیوں؟ وہ اتنا سب سے الگ الگ رہتا ہے، کیوں وہ مسکراتا نہیں کبھی جانا؟ دادوں کی بات پر مومل کی سوچ ایک بار پھر بھٹکنے لگی۔ آتش کی ماں ایک بہت بڑے ڈان کی بیٹی تھی، جسے آتش کے باپ کے خاندان والوں نے کبھی نہیں اپنایا، لیکن آتش کے والد واصف شاہ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور پورے خاندان والوں کے خلاف جا کر انہوں نے ماریا کو اپنایا تھا۔ لیکن جب آتش کی پیدائش ہوئی تو ماریا بچے کی پیدائش پر جان سے چلی گئی، جس کا ذمہ دار واصف شاہ نے آتش کو دیا اور اسے اپنانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی محبت کو چھیننے والا قاتل انہیں اپنا ہی بیٹا لگا۔ وہیں بیٹی کے غم سے نڈھال زرار سکندر نے جب یہ دیکھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کی نشانی کو اس طرح در بدر کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اسے اپنا لیا۔ انہیں ایک وارث چاہیے تھا اپنی انڈر ورلڈ مافیا کنگ کی کرسی کے لیے، ایک طاقتور انسان۔ انہیں آتش کی صورت ایک مضبوط سہارا مل گیا۔ انہوں نے آتش کی بہترین پرورش کی، لیکن وہ محبت اور توجہ نہیں دے سکے جو کہ ایک بچے کو ملنی چاہیے تھی۔ ٹائیگر اور زرار کے بیچ کی یہ جنگ بہت پرانی ہے۔ طاقت اور کرسی کی جنگ میں کبھی لینا کی نظر آتش پر گئی اور اسے آتش سے عشق ہوا۔ کوئی نہیں جانتا، لیکن جب اس کا پاگل پن بڑھنے لگا تو ٹائیگر اس دشمنی کو بھول کر زرار اور آتش کے سامنے گھٹنے ٹیکتا اپنی بیٹی کی خوشی کی بھیک مانگنے لگا، لیکن آتش کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس نے لینا کی محبت اس کے منہ پر دے ماری اور یہیں سے ٹائیگر اب اونچے ہتھ کنڈے اپناتے کسی بھی طرح سے آتش کو اپنی بیٹی کا بنانا چاہتا ہے۔ وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہے، لیکن تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ دادا کی بات سن کر مومل سر پکڑ کر رہ گئی۔ کاش دادو، آپ نے اس رات مجھے نہیں کسی اور کو اس کی مدد کے لیے فون کر دیا ہوتا تو آج مجھے اتنی بڑی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ بے بسی سے بولی، لیکن دادا جان اچانک کچھ کہتے کہتے جیسے رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں انکہی کئی باتیں تھیں جسے وہ دل میں دبا گئے۔ مومل تو یہ نہ دیکھ سکی، لیکن عالیہ نے جان لیا تھا کہ اور کچھ تھا جسے دادا جان نے انہیں نہیں بتایا تھا۔ کریم کلر کا بہت خوبصورت گاؤن، جس کی فٹنگ اوپر سے بہت چست لیکن نیچے آتے گھیر میں بدل جاتی۔ اس کے گاؤن میں بہت خوبصورت نیٹ اور موتیوں کے ساتھ آرٹیفیشل پھولوں کا کام بھی ہوا تھا، جو اس کے گاؤن کو بہت خوبصورت بنا رہا تھا۔ 18 سال کی چھوٹی سی دلہن بنی وہ لڑکی اس وقت سب سے حسین لگ رہی تھی۔ اس کی چاند سے دمکتی رنگت اور ہری آنکھیں سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ دادا جان کے ساتھ قدم اٹھا کر چلتی وہ سیدھی آتی ایک شاندار صوفے پر بیٹھ گئی، جہاں سامنے ہی آتش سیاہ رنگ کے ڈنر سوٹ میں بیٹھا کسی ریاست کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ لمبا قد، مضبوط جسامت، صاف رنگ، گرے آنکھیں، گھنے بال، اس پر اس کا قاتل مغرور انداز۔ آج پہلی بار مومل نے اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مومل کو اس کے لبوں پر آج بہت دھیمی سی مسکراہٹ پھیلتی ہوئی
پھر غائب ہوتی نظر آئی۔ کچھ دیر میں ان کا نکاح ہوا اور پھر سب نے انہیں ڈھیروں مبارکباد کے ساتھ دعائیں دیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے، بہت خوبصورت اور پرسکون۔ تبھی محمل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ وہ جو کھڑی سب سے مل رہی تھی سر پکڑتی اچانک گرنے لگی کہ آتش جو کب سے اسے ہی دیکھ رہا تھا اچانک سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ محمل تم ٹھیک ہو؟ اس کی گھبرائی آواز سن کر محمل سر جھٹکتی سیدھی ہونے لگی تھی کہ آتش نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ دادو، عالیہ اور زرار کے ساتھ تمام مہمان جو اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر گھبرا گئے تھے، آتش کو اسے اٹھائے دیکھ مسکرا دیے۔ مجھے لگتا ہے محمل کچھ زیادہ تھک گئی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، آتش نے آہستہ سے زرار کے کان میں کہا اور محمل کو گود میں یوں ہی اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ محمل کا تو چہرہ ہی شرم و حیا سے لال سرخ ہونا، خون چھلکانے لگا۔ وہ زور سے اس کی شرٹ پکڑے اس کے سینے میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہیں دور کہیں انہیں اتنا خوش دیکھ کر کوئی آگ کی طرح جل رہا تھا۔ بڑی سی اسکرین پر دونوں کو شادی کے بندھن میں بندھا دیکھ ٹائیگر اور لینا کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ لینا نے زمین پر زور سے پیر مارتے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا آتش، تم صرف میرے تھے اور تم پر صرف میرا حق تھا۔ لینا کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ ٹائیگر دھیرے سے چلتا اسکرین کی طرف آتے بولا، یہ لڑکی اگر اس دن بیچ میں نہ آتی ہوتی تو آج اس دلہن کی جگہ میری بیٹی ہوتی۔ میری بیٹی کی خوشیوں کو آگ لگا کر تم نے اچھا نہیں کیا، تم اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ ٹائیگر محمل کے قہر بھری نظروں سے دیکھتے بولا، سوچا تھا تم سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے میں اپنے بیچ پرانی خاندانی دشمنی بھول جاؤں گا، لیکن نہیں، تم نے اس لڑکی سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں تم دونوں سے تمہاری ساری خوشیاں چھین لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں جنون اور نفرت میں بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ لینا اور ٹائیگر کے ارادوں سے بے خبر آتش محمل کو لیے گاڑی میں بیٹھا۔ دونوں کی نظر پل بھر کو ایک دوسرے سے ملی۔ آتش نے آہستہ سے محمل کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے خود سے وعدہ کیا، میں اپنے بچے کو ہر وہ خوشی دوں گا جس کا وہ حقدار ہوگا، اسے بہتر زندگی دوں گا، ایک اچھا انسان بناؤں گا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس میرا بچہ خیریت سے اس دنیا میں آ جائے۔ وہیں زرار سکندر دونوں کو چاہتا دیکھ مطمئن سے فہیم کو دیکھتے مسکرائے۔ ان کے چہرے کی چمک ہی الگ تھی۔ بہت جلد میرا وارث اس دنیا میں آنے والا ہے جو میرا نام اور میرے رتبے کو قائم رکھے گا، جو اس دنیا پر راج کرے گا۔ محمل کافی دیر سے ڈریسنگ روم میں بند تھی۔ آتش جو بے چینی سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، اس کے صبر کا بند ٹوٹ گیا اور وہ تیز قدموں سے چل کر آتا دروازہ بجاتے بولا، محمل کیا تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی آواز سنتی محمل اچھل پڑی۔ وہ جو کب سے کوشش کر رہی تھی اپنی ڈریس کے بٹن کھولنے کی، وہ کھل ہی نہیں رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا ڈریس بنانے والے نے جان بوجھ کر دو لوگوں کو قریب آنے کی وجہ چھپائی ہے۔ بٹن نہ کھلنے پر خود سے ہار مانتی۔ آخر کار وہ تھک کر دروازہ کھولتی باہر ہی آ گئی، جہاں آتش حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی دیر سے روم میں بند تھی لیکن چینج اب تک نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا، تم اتنی دیر سے روم میں بند تھی پھر چینج کیوں نہیں کیا؟ آتش آخر کار پوچھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر آتش کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ مجھ سے اس کے بٹن نہیں کھل رہے۔ اپنی شرم و حیا پر دو حرف بھیجتی وہ سر جھکایا، آخر اس سے اپنی مشکل بیان کر ہی گئی۔ اگر کہتی نہیں تو ساری رات اس بوجھ کو کیسے اٹھاتی جس سے اب اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ آتش بے ساختہ امڑنے والی ہنسی کو لبوں میں دباتا اس کے قریب آیا، پھر آہستہ سے اسے گھماتے اس کے کان کے قریب جھکے، سرگوشی بھرے انداز میں بولا، تو میں کس مرض کی دوا ہوں؟ میں ابھی تمہارے اس بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ اپنی گردن پر آتش کی بڑھتی گرم سانسیں محمل کے دل کو تیز رفتاری سے دوڑانے لگی تھی۔ ایک جھنجھنی سی اس کے ہاتھ پیر میں پھیل گئی۔ وہ تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ وہیں آتش اب آہستہ آہستہ اس کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ جیسے جیسے بٹن کھولتا دیکھ کر طرف بڑھ رہا تھا۔ محمل کی شفاف چمکتی بے داغ ملائم سی پیٹھ اس کی نظروں کے سامنے واضح ہونے لگی تھی۔ اس کے بٹن نیچے کمر کے آخری سرے تک جاتے ختم ہوئے تھے۔ آتش نے آہستہ ہی آخری بٹن کھولا۔ محمل کی پوری ڈریس اس کے کاندھوں سے گرنے لگی۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے سینے کی طرف ہاتھ رکھتے اس ڈریس کو گرنے سے سنبھالا۔ وہ آتش کی گرم نظروں سے بچ کر بھاگنے ہی لگی تھی جب آتش نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے اس کی پشت سے سینہ لگا لیا۔
مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو مومل؟ اس کے برہنہ کاندھوں پر اپنے لبوں کو رگڑتا وہ زہر انگیز انداز میں بولا تو مومل تڑپ کر رہ گئی۔ آتش کے ساتھ گزاری پہلی رات کا ایک ایک پل وہ اب تک نہیں بھولی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ اب ایک بار پھر اس کا قریب آنا، اسے ایسے چھونا کہ وہ اپنے دلی جذبات احساسات کو سنبھال نہ پائے، اس کے لیے خود کو ایک بار پھر مشکل میں ڈالنا اس بار جان لیوا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو جھرنوں کی طرح بہنے لگے۔ پلیز آتش، میں ایک بار پہلے ٹوٹ کر خود کو بہت مشکل سے جوڑا ہے، مجھے پھر اس تکلیف سے دو چار مت کریں، اس بار میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گی۔ اس کے سینے سے سر ٹکاتی وہ بے بسی سے بولی تو آتش نے اس کے بہتے آنسوؤں کو اپنے گال سے رگڑتے صاف کیا، پھر اس کے گالوں پر اپنے جلتے ہونٹ رکھ دیے۔ اس بار اپنی محبت کو میں خود سنبھالنے کے لیے موجود ہوں، اب سے میں ہر پل ہر گھڑی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ کہتے اس کے ہاتھ محمل کی پیٹھ پر اوپر سے نیچے تک جاتے رقص کر رہے تھے۔ محمل کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ کس محبت کا حوالہ دے رہے ہیں؟ آج سے پہلے آپ کے اور میرے بیچ ایسا کوئی لمحہ، کوئی احساس محسوس ہی نہیں ہوا جسے ہم محبت کا نام دیں۔ آج جو ہم ساتھ ہیں تو صرف اس بچی کی وجہ سے، نہیں تو آپ کے اور میرے راستے تو بالکل الگ تھے آتش۔ آپ میں مجھ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، میں آپ کے قابل بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ صرف اس بچی کی وجہ سے مجھے قبول کرنے پر مجبور ہیں، ورنہ ابھی وہ بول ہی رہے تھے جب آتش نے اسے کمر سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ اگر تم نے اپنے دل کے دروازے کھولے ہوتے تو تمہیں دکھائی دیتا نا کہ آتش سکندر نے محبت صرف محمل سے ہی کی ہے، ورنہ کسی لڑکی کی اتنی اوقات تھی کہ آتش سکندر کو چھو بھی سکے، اس کے قریب بھی آئے۔ آتش کی سخت آواز سن کر محمل ایک پل کو جم سی گئی۔ تم سے محبت تو اسی پل ہو گئی تھی جب 15 سال کی چھوٹی سی محمل میری اندھیری دنیا میں بے خوفی سے قدم رکھتے مجھے اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا ہر کام وہ خود کرتی تھی، میں نظر نہیں آتا تو مجھے ڈھونڈتی، مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کرتی۔ صرف ایک تم ہی تو تھی جو مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے تمہاری عادت ہونے لگی۔ جانتی ہو اس دن جب مجھے پتا چلا کہ مجھے ڈرگس دیا گیا ہے، تب میں نے ہی فہیم دادو کو فون کر کے تمہیں آنے کو کہا۔ میں چاہتا تھا میری کمزور لمحوں کی ساتھی تم بنو۔ جب محبت اس دل سے تم سے کی ہے تو پھر میرے جذبوں کی امین کوئی اور کیوں بنتا؟ میرے زہر کا علاج صرف تمہاری محبت تھی محمد۔ تم نے میری محبت کی لاج رکھی، میری زندگی بچائی۔ اس دل میں تمہاری محبت اور عزت مزید بڑھ گئی۔ میں نے نانو سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے میں ٹائیگر اور لینا کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھاگ گئے۔ 2 ماہ لگے مجھے انہیں ڈھونڈنے میں۔ میں نے ان کے ہر ایک اڈے کو تہس نہس کر دیا، اور پھر جب میں واپس آیا تو مجھے وہ خبر ملی جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ تم پریگننٹ تھی۔ میں کیسے تمہیں خود سے پھر دور جانے دیتا؟ آتش ایک کے بعد ایک کھلتے راز محمل پر پہاڑ کی طرح ٹوٹ رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اتنا بڑا سچ اس نے محمل سے چھپا کر رکھا تھا۔ وہ فریز تھی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب آتش پہلی بار مسکراتا اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے انہیں زور زور سے چومنے لگا۔ ہڑبڑاہٹ میں محمل کا ہاتھ اس کی ڈریس پر سے چھوٹ گیا اور اگلے ہی پل وہ پوری طرح آتش کے ہوش اڑاتی اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ محمل نے ایک زوردار چیخ ماری، لیکن آتش زور سے قہقہے لگاتا اسے اپنی پناہوں میں بھر گیا۔ اب اسے ان پناہوں کے علاوہ جانا بھی کہاں تھا؟ وہ پوری رات اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا رہا۔ آج وہ مکمل ہوش میں ہوتے ہوئے بھی اس کی محبت کے نشے میں چور تھا۔ اس کی شدت دیوانگی میں اس رات سے بھی زیادہ آج پاگل پن جھلک رہا تھا۔ محمل اس کی محبت کو سنبھالتی اب تھکن سے نڈھال ہو چکی تھی، تبھی اس کے سینے پر سر رکھتی آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ 5 سال بعد ایک پیارا سا بچہ بھاگتا ہوا گھر کے باہر آتا کھلکھلا رہا تھا۔ ڈیڈا آپ آ گئے؟ یاہو! آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، یعنی آج کا پورا دن آپ میرے اور مما کے ساتھ گزاریں گے۔ آتش نے جھک کر اسے پیار سے بچے کو اپنی گود میں اٹھاتے اسے چومنے لگا۔ بالکل، آپ اور میری سویٹ ہارٹ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اہم ہے؟ بالکل نہیں۔
آج کا دن ہم بہت انجوائے کریں گے۔ آتش نے بچوں کی طرح چہکتے اس کا جواب دیا اور پھر کسی کو ڈھونڈنے لگا۔ ایشو، میرا دل کہاں ہے؟ آتش کی معصوم سی شکل بنا کر پوچھنے پر ایشان نے ہنستے ہوئے اسے کچن کی طرف اشارہ کرتے جواب دیا، جس سے اس کی آنکھوں کی شرارت بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ تب تک یہاں کھیلو، میں اپنے چھوٹے پیارے سے دل سے مل کر آتا ہوں۔ وہ اسے اچھے بچوں کی طرح رہنے کی ہدایت کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی زندگی رہتی تھی۔ سیاہ شیفون کی پلین ساڑی جس میں اس کا قیامت خیز جسم جھلک رہا تھا، لمبے سیدھے آبشار سے بال ادھر ادھر بکھرے تھے، ہری آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ اور حسین ہو گئی تھی۔ وہ مصروف انداز میں کاؤنٹر پر کھڑی کچھ کاٹ رہی تھی، جبکہ آتش اس کے پیچھے آتا شرارت سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ ارے آپ کب آئے؟ وہ حیرانی سے پلٹتی بولی۔ دونوں کی محبت سے لبریز نگاہیں ایک دوسرے پر جم گئیں۔ ان 5 سالوں میں وہ دونوں پہلے سے اور زیادہ حسین اور جوان دکھائی دے رہے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا ان کا 4 سال کا بیٹا بھی ہے۔ تمہاری یاد آ رہی تھی جان، اسی لیے بس چلا آیا۔ اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے مخمور لہجے میں بولتا، اس کے ہونٹوں پر شدت لٹانے لگا۔ آتش، شان گھر پر ہے، تھوڑی تو شرم کریں۔ وہ آ گیا تو مومل اس کے ہر وقت رومانٹک موڈ سے عاجز آتی بولی، لیکن جب وہ نہیں ہوتا تب وہی تھی جو اسے شدت سے یاد کرتے واپس آنے کو کہتی تھی۔ یار یہ شرمور مجھے یاد نہ دلاؤ، میں اپنی بیوی سے رومانس کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوں، اوکے؟ اس لیے بیٹے کی دھمکی تو تم رہنے ہی دو۔ آتش اسے کمر سے پکڑ کر سلپ پر بٹھاتا اب اس کی گردن اور سینے کو بے تحاشا چومنے لگا۔ مومل کے ہاتھ اب اس کے بالوں میں جلتے اسے اور جذباتی کر رہے تھے۔ تبھی آتش کا فون بجنے لگا۔ دونوں پر چھایا عشق کا جادو ایک پل میں ٹوٹا اور وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئے۔ آتش نے غصے سے اس خوبصورت پل کو تباہ کرنے والے اپنے موبائل کو دیکھا اور فون کان سے لگایا۔ باس، کام ہو گیا۔ ہم نے ٹائیگر کے تمام اڈوں کا پتہ، تمام ثبوت اور اس کی ایک ایک ڈیٹیل خفیہ ایجنسی کو دے دی۔ اب اسے برباد ہونے سے اور دنیا کی نظروں سے غائب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کا کھیل ختم۔ آتش کے لب اس خبر پر مسکرا اٹھے۔ اس کا یہی انجام ہونا تھا بگا۔ تمہارا بہت شکریہ میرے دوست، تم نے میری اس آخری انجام تک پہنچانے میں پوری مدد کی۔ یہ کہتے آتش فون بند کر گیا۔ مومل ابھی کچھ پوچھتی جب ایشان بھاگتا وہ ایک بار پھر اندر آتا، اس کی گود میں چڑھ کر کھلکھلا رہا تھا۔ وہیں مومل اور آتش ایک دوسرے کو دیکھتے کہیں انکہی باتیں کر رہے تھے۔